بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ وہ کیا چیز ہے جس کے پیٹ میں انگلی اور سر پر پتھر ہوتا ہے؟ انگوٹھی۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ دو سن ہجری میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ ایک وقت کا عدل 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سا کافر خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ عمرو بن عبدود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ سوال ہے، مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟
جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں، یہ کون سی بابرکت رات ہے؟ جواب ہے شب قدر کی۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت مریم کے خالو کون سے پیغمبر تھے؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ دریائے فرات میں کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی، اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کس کافر نے حرم کعبہ میں عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں اپنی چادر ڈال کر کھینچا تھا؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟
آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ احد احد تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ چھینک روکنے سے مرد کے اندر کون سی خطرناک بیماری پیدا ہوتی ہے؟ چھینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ جنگ بدر کو قرآن پاک نے کس نام سے پکارا ہے؟ جنگ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اسلام میں خواجہ سراؤں کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، واللہ تعالی عالم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے، سورج کو گرہن لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سورہ نمل میں بسم اللہ کتنی بار آئی ہے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک آخر میں۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ ریچھ۔ قرآن پاک کی سورت ال-عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران کی اولاد۔ کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں۔ سوال ہے، ابو جہل کا سر کس نے قلم کیا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر قلم کیا تھا۔ کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو۔
आसमान से सबसे पहली कौन सी धात उतरी? लोहा। सवाल है वो कौन सी जंग है जिसमें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए? जवाब है गज़वाए ओहद। सवाल है हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? जवाब है नजाशी। सवाल है मैयत की नमाज फर्ज, सुन्नत या वाजिब में से क्या है? जवाब है मैयत की नमाज फर्ज कफाया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को अपनी बहन क्यों बना लिया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शहर मिस्र में दाखिल हुए जहां एक जालिम बादशाह था। इसे बताया गया कि आज रात इब्राहीम एक खातून के साथ आए हैं जो कि हसीन तरीन खातून है। इस बादशाह ने आपको बुला भेजा और पूछा ये औरत कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बहन है। इस बादशाह ने कहा इसे मेरे पास भेज दो। आपने हजरत सारा अलैहिस्सलाम के पास जाकर फरमाया सारा रुए जमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं है। इसने पूछा था तो मैंने इसे बताया कि तू मेरी बहन है, अब मेरी बात झुटला ना देना। जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने पेश हुई तो इसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा तो इससे पकड़ लिया गया, यानी हरकत ना कर सका। इसने कहा मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गया। इसने फिर आपको छूना चाहा तो पहले से ज्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। इसने फिर कहा मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूंगा। आपने दुआ की, वो ठीक हो गया। तब इसने अपने एक दरबान को बुलाकर कहा तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए, तुम तो कोई जिन पकड़ लाए हो। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे इब्राहीम के पास वापस पहुंचा दो और खिदमत के लिए एक लड़की दे दो। और खिदमत के लिए जो लड़की तोहफे के तौर पर दी गई वो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम थी। जब सैयदा सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारे से पूछा क्या हुआ? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने काफिर की साजिश को नाकाम बना दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम दे दी। बरोज़े क़यामत कौन से मर्द हामला होंगे? एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 लोग ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना गुफ्तगू फरमाएगा और ना इनकी तरफ नजर करम फरमाएगा। इनमें से एक वो शख्स है जो अपने हाथ से निकाह करता है, यानी मुश्तजनी करता है। और एक हदीस में इरशाद फरमाया गया है कि अपने हाथ से निकाह करने वाला क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा कि इसके हाथ हामला होंगे। ये फेल हराम और गुनाह कबीरा है और हदीस पाक में ऐसा करने वाले को मलून कहा गया है। सवाल है कौन सी कौम आंधी आने की वजह से हलाक हुई? जवाब है कौम आद। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब है हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है कौन सा कुरैशी सरदार जंगे बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब है अबू लहब।
سوال ہے کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کی خدمت 7 برس تک کرتے رہے، کس بات کے لیے؟ اپنی مامو زاد لیہ سے شادی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟ فکر مند رہتی ہے۔ سوال ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحے اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اسی طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے طلوع آفتاب تک کس نماز کا وقت باقی رہتا ہے؟ جواب ہے نماز فجر کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ سوال ہے الماعون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے برتنے کی چیز۔ سوال ہے اسراف اور فضول خرچی سے قرآن مجید کی کس صورت میں منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ وہ کون سے دو راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ سوال ہے ام حکیم کون تھی؟ جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ سوال ہے بتائیں کس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلاف لڑے؟ جواب ہے جنگ احد میں۔ سوال ہے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کتنے سال تک تھا؟ جواب ہے 10 سال تک۔ سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔
سوال ہے کہ سورہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ کہنے کی ممانعت کی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔